نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے کلام مقدس سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اس آیت مبارکہ کے مخاطب وہ اہل ایمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو حق مانتے ہیں، صحابہ کرام کو معیار حق مانتے ہیں، قیامت کے قائل ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہیں، تو ان اہل ایمان کو اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حالانکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہی وہی ہیں جو ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اے بھائی ابی، یہ تقوی کیا ہے جس کا اللہ رب العزت ہمیں حکم فرما رہے ہیں؟ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، اے بھائی عمر، کبھی تم کسی خاردار راستے سے گزرے ہو، ایسا راستہ جس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہوں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں بارہا ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو پوچھا کہ تم جب ایسے راستے سے گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ تو جناب عمر نے فرمایا، اے بھائی ابی، میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں میرا دامن کسی کانٹے کے ساتھ الجھ کر تار تار نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، بھائی عمر، یہی تو تقوی ہے کہ دنیا ایک خاردار راستہ ہے، اس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں، کہیں جھوٹ کا کانٹا ہے، کہیں بد نظری کا کانٹا ہے، کہیں غیبت کا کانٹا ہے، کہیں چغلی کا کانٹا ہے، کہیں سود کھانے کا کانٹا ہے، کہیں اپنا جو ہے نا بد نظری کا کانٹا ہے۔ تو جو انسان ان تمام کانٹوں سے، ان تمام گناہوں سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گیا، یہ بندہ متقی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت بھی مسلمانوں سے یہی چاہتے ہیں، اہل ایمان سے یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، اپنے دل اور دماغ کی حفاظت کریں، یعنی اس کو پاک رکھیں۔ اور جس دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں پہ لگ جاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اور جس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، پھر نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے، برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کا قصہ ذکر کرتا ہوں جس کو بکھرے موتی میں مولانا یونس صاحب نے ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک اللہ والے جا رہے ہیں، یہاں دو اپنا بزرگوں کا نام ذکر کیا جاتا ہے، یا تو ایک حضرت
حضرت ابراہیم کے والد ہیں حضرت ادم، ان کا واقعہ ہے، یا سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان کے والد کا یہ واقعہ ہے کہ یہ دریا کے کنارے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے راستے میں دیکھا کہ ایک اس دریا میں، اس ندی میں، اس نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا۔ اب جب یہ دانہ ایک انہوں نے کھا لیا تو ان کے دل میں بات آئی کہ میں نے تو کسی کا حق کھا لیا۔ ان کے دل میں خوف خدا تھا، ڈر گئے کہ میں نے کسی کا ناحق مال کھایا ہے، مجھے معافی مانگنی چاہیے اس سے جا کے۔ تو جدھر سے یہ بہتا ہوا سیب آ رہا ہے، یہ واپس ادھر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور چلتے 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 دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں اسی ندی پہ، اسی راجباہ پہ، تو یہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اس کھیت کو پانی لگا رہا ہے، سیراب کر رہا ہے۔ اس کے پاس پہنچے اور ان کو جا کے کہا، بھائی میں نے آپ کا ایک دانہ کھا لیا۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا جاؤں کہ ہم مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ہم دیکھیں کہ ہم جس ماحول اور معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے کیا حالات ہیں۔ کیا ہمارے دل میں بھی ایسا اب تقوی ہے، ایسا خوف خدا ہے؟ ہم دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، ہم ذمہ داریں کرتے ہیں، ہم ملازمتیں کرتے ہیں، ہم مزدوریاں کرتے ہیں، ہم ریڑیاں لگاتے ہیں، کیا ہماری تجارت بھی اس طرح ہے جس طرح یہ ایک اللہ والے نے بات کی؟ تو اس کے پاس گئے یہ اللہ والے اور ان سے جا کے کہا، بھائی میں نے آپ کا ایک دانہ کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب اگلا جو باغ کا مالک تھا وہ بھی صاحب نسبت بزرگ لگتا ہے، انہوں نے جب ان کی یہ بات سنی تو انہوں نے دل میں سوچا، لگتا ہے یہ کوئی اللہ والا ہے، تو انہوں نے ایک شرط لگائی کہ میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ میری ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ان صفات کی یہ عورت ہے، اس سے تم نکاح کرو۔ اب یہ اللہ والے سوچنے لگ گئے کہ میں اس میت کو کیا کروں گا جس کی نہ زبان ہے، جس کی نہ آنکھیں ہیں، جس کے نہ کان ہیں، جس کے نہ ہاتھ ہیں، جس کے نہ پاؤں، میں اس کو کیا کروں گا؟ تو بہرحال انہوں نے سوچا کہ دنیا کی مشقت آسان ہے، آخرت کی مشقت مشکل۔ دنیا تو گزر جائے گی لیکن آخرت میں سرخرو ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے شرط قبول ہے۔ اب رشتہ طے ہو گیا، وہ لے کے جاتے ہیں۔ جب اپنی اس شریک حیات سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے سارے اعضاء تو ٹھیک ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھے تو جو شرائط بتائی گئی ہیں، جو صفات بتائی گئی ہیں بچی کی، اس میں سے آپ میں ایک بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب تذکرہ کیا تو وہ بھی آگے جو اللہ والے کی بچی ہے وہ بھی تو اللہ والے ہوگی نا۔ اس نے کہا، بھائی جو میرے والد نے کہا ہے کہ میری بچی ہاتھوں سے لولی ہے، کہ اس کے ہاتھ نہیں، کہ غیر محرم کی طرف اس کے ہاتھ نہیں اٹھے، اور زبان سے گونگی مطلب اس نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، اور آنکھوں سے اندھی کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اور کانوں سے بہری کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز سنی نہیں۔ میرے والد کی تو یہ اپنا جو ہے نا مراد تھی۔ تو جب ماں اتنی تقوی والی ہوگی، باپ اتنے تقوی والا ہوگا، تو اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی تو اللہ والے ہوں گے، وہ بھی تو سید عبد القادر جیلانی ہوں گے، وہ بھی تو حضرت ابراہیم، یہ جو مشہور نبی ہیں وہ نہیں، یہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت ابراہیم۔ تو میرے بھائیوں، جب والدین کے دل میں تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو بچوں کے دل میں بھی وہی آئے گا۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر، اپنے آپ کے اندر خوف خدا کو پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے تقوی کو پیدا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔